سرپرست اعلیٰ مائنارٹیز ڈیولپمنٹ فورم تشریف لا چکے ہیں. میں ان سے ادب التماس کرتا ہوں کہ وہ مخاطب فرمائیں. آج جناب شاہد علی خان صاحب. معزز حاضرین، جناب اسماعیل علی خان صاحب، ابھی جب میں پہنچا تو جو تقریر ہو رہی تھی اسماعیل علی خان صاحب کی، وہ مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش ہو رہی تھی کہ شادی کو آسان بنائیں. سب سے پہلی بات، میں یہ تحریک اس لیے شروع کیا کہ اگر مسلمان شادیوں میں گھوڑے جوڑے کی رقم، جہیز کی رقم، مہندی، شانشر، شادی، ولیمے کی تقاریب میں اگر اسراف کو روکیں تو مجھے یہ یقین ہے کہ آئندہ 50 سالوں میں مسلمان دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین اور متمول فرقہ بنے گا اور ہر اعتبار سے دنیا ان کو تسلیم کرنے کی کوشش کرے گی. آج آپ دیکھ رہے ہیں ہر ایک شخص شادی کے موقع پر ایسے مطالبات پیش کرتا ہے جو لڑکی کے ماں باپ کو اس قابل نہیں کرتا کہ وہ آئندہ اپنی کسی اور لڑکی کی شادی کرے. آج جس قسم کی بھی شادیاں ہو رہی ہیں، میں مون بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس تحریک میں اگرچہ کہ شادی خانوں اور شادی خانے کے مالکین کے خلاف میں یہ کری، لیکن انہوں نے جب بھی موقع ملا کہ یہ شادی خانہ بک نہ رہے تو وہ فوری سیاست کو ووٹ کرتے ہیں، ظہیر کو، کہ کسی بھی طرح دوبلو کا ایک پروگرام یہاں پر کریں گے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ کل مسعدی صاحب کے فرزند کی شادی ہوئی. مسعدی صاحب دواخانے میں تھے، حالت انتہائی خراب تھی. میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے 2 پوتروں کی شادی ہونے والی ہے اور میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ شادی ایک ڈش پہ کی جائے، اس لیے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو میں زاہد علی خان صاحب کو منہ دکھانے کے قابل نہیں. اور کل جو انہوں نے شادی کی تو اس شادی میں ایک حلیم اور ایک شاعر. دیکھیے جس قدر ایک شخص جس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں اور دولت والوں کے پاس بھی دولت کی کوئی کمی نہیں، اگر وہ چاہتے تو 20-25 قسم کے کھانے بھی کھلا سکتے، لیکن اس کے باوجود اتنا اہتمام کے ساتھ انہوں نے ایک حلیم اور ایک شاعر کی پیاری پر اس تقریب کو انجام دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم مسلمانوں کی آگے کھل جائے. ہو رہا ہے، پتہ نہیں مجھے اس تحریک کے شروع ہونے کے بعد اس شادی خانے میں کتنی شادیاں ایسی ہوئی ہیں جو 1 ڈش پر 20 قسم کے کھانے رکھنے سے انسان اتنا ہی چاہتا ہے جتنا اس کا پیٹ ہے، اس سے زیادہ نہیں کھاتا. اس کے مقدر میں جو لکھا ہے اتنا ہی کھاتا ہے. اور ایک ڈش کے تقریب میں وہ ایک ڈش سے وہ اتنا انصاف کرتا ہے کہ اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. اور اس میں جو بحث ہوتی ہے یہ آمد المسلمین کی ترقی کے لیے، آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم. میں اس واقعے کو آج دہرانا چاہتا ہوں کہ آج سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے دودھ بولی کی ایک لڑکی میرے پاس آئی اور اس نے ہندوستان بھر میں IIT میں 22واں مقام حاصل کیا.
को ट्रिपल IIT में दाखिला मिले, जिसके लिए 2.5 लाख रुपए उसकी फीस होती थी। उसके बाद उसका एहतमाम नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो चाय की दुकान और नारों की दुकान से काम करते हैं, एक सेल्समैन की हैसियत से। इतनी बेहतरीन अंग्रेजी में वो बात कर रही थी, अमेरिकन एक्सेंट में, और मुझको इतना मुतासिर किया कि मैंने थोड़ी उसे 2.5 लाख रुपए का इंतजाम करते हुए उसको ट्रिपल IIT में दाखिला दिलाया। जब ये खबर सियासत में छपी तो दूसरे दिन थोड़ी चौकी ही की एक जो हिंदुस्तान भर में 19वां रैंक है, और जो टेस्ट लिया गया उसका दाखिले के लिए, उसमें उसका और भी बेहतर मौका हुआ। वो मुझसे आके कहने लगी कि मुझे दाखिले के लिए आप क्या करेंगे? मेरे बाप एक घड़ी की दुकान पर एक सेल्समैन है, और वो भी ट्रिपल IIT करना चाहता। उस बच्ची को मैंने फिर 2.5 लाख रुपए देकर, इसलिए कि आज ऐसे लोग हमारी मजहब में हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी न किसी तरह ऐसे काबिल और पढ़ने वाले लोगों की मदद करना चाहते हैं जिनके माँ बाप को पढ़ा नहीं सकते। इसलिए कि आइंदा सदी जो होने वाली है, यह आइंदा सदी मुसलमानों के लिए बहुत है। आज आप देख रहे हैं कि सारे मिडल ईस्ट में गड़बड़ है, ISI का परचम हर जगह लहरा रहा है, लोग परेशान हैं। जो यमन से लोग बच्चे आके यहाँ पढ़ रहे हैं, उनके माँ बाप उनकी फीस तक नहीं दे सकते। सारा कारोबार वहाँ पर है, बैंक बंद है वहाँ पर, और वो जो पैसा उनके लिए आता था वो पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन आज मुसलमान पढ़ना चाहता और ऐसी तालीम हासिल करना चाहता है जिसके जरिए हमारी कौम का विकास बुलंद हो सकता है। लेकिन उनकी मदद के लिए, आगे आने के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। और ये उसी वक्त हो सकता है जब हम ये शादी ब्याह की तकारीफ को मुख्तसर करते हैं, बहुत आसान तरीके पर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की भी शादी की। अगर आप कुछ तो उस पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमको किस तरह की शादी करने का हम पर जोर देना चाहिए। बेटे के माँ बाप की तरफ से, बेटे के खानदान, दूल्हे के खानदान की तरफ से इसरार, और फिर दुल्हन के माँ बाप अगर दौलतमंद हैं तो उनका अलग इसरार देने में हमारी बेटी की हम बेहतर से बेहतर शादी करेंगे। इसमें सारा पैसा हमारा ज़ाया हो रहा है, इसीलिए हम ये टूरिज्म का प्रोग्राम शुरू करे हैं ताकि मुसलमान शादियों में इसरार से बचे। ये सबसे बड़ी तहरीक है हमारी। ये नहीं कि रिश्ते तय करने, रिश्ते तो अल्लाह ताला तय करता है, हम कौन तय करने वाले हैं। रिश्ते आसमान से बन के आते हैं, और रिश्तों को जमीन पर तय करने की जरूरत है। ये खुद बहुत संजय साहब के इस्माइल साहब ने कहा कि जिस सूरत के माँ बाप रहेंगे उस सूरत की औलाद भी रहेगी, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि उसकी क्या हालत है, और वो किस तरह नमाजी परहेजगार पर्दे का वो एहतमाम करती है। इन बातों का प्रयास करते हुए एक नेक सीरत लड़की को पसंद करें, न कि ऐसी लड़की को जो बाजार में मिलती हो, सिनेमाओं में जाती हो और नाच गाने की तकरीब में शरीक होती है। ये चीज हम मुसलमानों के लिए नहीं देता। हमको ये देखना चाहिए कि सीरत कैसी है, सीरत पे जाने की जरूरत है, सूरत पे जाने की जरूरत है। ये मैं खासतौर से लड़के के माँ बाप को इस बात की तरफ
متوجہ کرنا چاہوں گا کہ اس شادی کو آسان بنانے کے لیے آپ دلہن کے ماں باپ کی مددگار بن کے آپ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور انشاءاللہ یہ تحریک اب آگے جل پکڑ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عامر علی خان صاحب میرے پردہ نے مسلمانوں کے 12% جو چندرشیکھر راؤ نے اس کا اعلان کیا ہے، اس کے لیے ایک تحریک چلائی ہے، اور اس تحریک کے لیے وہ آج دوروں پہ نکلے ہیں، مرشد آباد، نرمل، عادل آباد، کاماریڈی، اور آج وہ برگن میں اور مسلمانوں کو یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ اس تحریک کو آگے بڑھائیں۔ آپ دیکھیے 4 لوگ اپنے ریزرویشن کے لیے کیسی کوشش کی، مہینوں تک کاروبار اور ٹرینوں کو روک دیا گیا۔ آج گجرات میں کیا ہو رہا ہے؟ آج گجرات میں جو نوجوان اٹھ کے کھڑا ہے اور سارا گجرات کے بیکورڈ کلاسز کے ساتھ ہے، وہ حساب کی طرح ہے۔ ہم مسلمانوں کو کیا ہو رہا ہے؟ ہم اپنے حق کے لیے، ہم اپنے جائز حق کے لیے لڑنے کے لیے کیوں تیار ہیں؟ اور یہ مصیبت ہو سکتا ہے جب ہمیں تعلیم ہو، جب ہمارے پاس سرمایہ داری کے لیے پیسہ ہو، اور ہم کسی نہ کسی کاروبار سے منسلک ہو، اور وہ ایسے کام جو آج مسلمان کر رہا ہے وہ کام ختم ہو۔ اسی پر میں ایم پی ایف کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جب بھی موقع ملتا ہے ایم پی ایف اور سیاست مل کر یہ روبرو کا پروگرام کرتے ہیں، تاکہ یہ آسانی ہو کہ جو رشتے آسمان پہ طے ہوئے ہیں وہ آسانی کے ساتھ زمین پر بھی اس کو پورا کرنے کا ہم کو موقع ملے۔ حاضرین محفل، دیر ہو چکی ہے، میں بےحد معذرت خواہ ہوں، بات غلط کرنے کی وجہ سے مجھے آنے میں دیر ہوئی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ جس بے چینی کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کرے کہ آپ جس امید سے یہاں آئے ہیں وہ امیدیں پوری ہوں، اور ہم اس میں جو بھی کر سکتے ہیں۔ سیاست کے دفتر میں جو MPF کا آفس ہے، اس میں بھی تقریباً 4000 رشتوں کے وہاں پر تفصیلات موجود ہیں، آپ وہاں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، اور جتنا جلدی ہو سکے ہیں بڑی عمر کے ہونے والی لڑکیوں کو، اس لیے کہ پورا آج ایک سروے کے مطابق 35 سے 40,000 مسلم لڑکیاں شادی کی عمر کو پار کر رہے ہیں۔ وہ یہی بڑے جوڑے کی لعنت اور اسراف کی وجہ سے، اس سے بچنے کے لیے ہم کو الگ الگ تدبیریں ڈھونڈنی پڑے گی، اور انشاءاللہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں پر بھی اس طرح کا اصلاح ہو رہا ہے ہمارے پولیٹیکل جگہ کر وہاں پر لوگ نہیں زیادہ کوشش کریں۔ میں قیادت کے ساتھ آپ لوگوں کو پھر سے مبارکباد دیتا ہوں، اور انشاءاللہ حج کے موقع پر، عید کے موقع پر